پلیز خدا کے لیے میں ڈسکلیمر ساتھ ڈالنا چاہوں گا کہ میری یہ بات سن کے خدا کے لیے پیٹرول پمپوں کی طرف نہ بھاگ جائیے گا. بیسکلی یہ حکومت وہی کام کر رہی ہے جو پچھلی حکومت نے کیا تھا کہ ذرا اپوزیشن کا پیچ کسا جائے. اگر میں ایک منٹ کے لیے منصور علی خان کے بجائے عمران خان بن جاؤں. لاہور کے اندر پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے امریکی قونصل جنرل سے اور پرویز الہی پنجاب کا بجٹ نہیں پیش ہونے دے رہا. اس کے پیچھے بھی امریکی سازش ہے. شکر ہے کہ ووٹ کی عزت آج اسد عمر صاحب کو بھی ہو گئی. وے تھانے دارا تیری مہربانی تو اینو ماں تے یاد دلاتی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین 7-8 خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کریں گے. تبصرہ اور تجزیہ بھی اس کے اوپر ہوگا. میں ایک چیز کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور بہت اچھا فیڈ بیک ہے جو چند لوگوں نے دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ خبریں جب ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو برائے مہربانی اپنا تبصرہ اور تجزیہ بھی اس کے اوپر کیا کریں. میرا خیال میں واقعی یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے اوپر شاید کبھی کبھار خبریں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ تبصرے کے لیے یا تجزیے کے لیے جو ہے ٹائم بڑا کم بچتا ہے. تو میں تھینک یو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایکچولی یہ فیڈ بیک دیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ آپ لوگ جو بھی فیڈ بیکس دیتے ہیں ہم اس فیڈ بیک کو پڑھتے بھی ہیں, اس کو ہماری ٹیم آبزرو بھی کرتی ہے اور ہم بہتری لانے کی اس میں کوشش کرتے ہیں. تو پلیز کامنٹ ضرور کیجئے, فیڈ بیک دیتے رہیے. کوئی بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہتری آنی چاہیے یا کوئی چیز لیک کر رہی ہے تو پلیز اپنا فیڈ بیک اس ویڈیو کے نیچے بھی دیجیے گا تاکہ ہم آپ کے کامنٹ سے جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں. تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کل رات کو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی جی, تقریباً 10:15 بجے تک ہم لوگ آخری ویلاگ تب تک ریکارڈ کر چکے ہوئے تھے. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا پرویز مشرف کے حوالے سے. یہ ٹویٹ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. اس میں انہوں نے فرمایا جی میری پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی یا اناد نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں کے بارے میں جو صدمے مجھے سہنا پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑے. ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہوں, وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرے. یہ نواز شریف صاحب نے کہا. اچھا, اب اس کے اوپر جو ہے ایک نئی بحث شروع ہو گئی. کئی لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں اور فوج کے کردار کے حوالے سے ہمیشہ ٹویٹس وغیرہ اور اپنا رائے رکھتے ہیں, انہوں نے کہا جی نواز شریف جو ہے یہ دیکھیں جناب نواز شریف بھی جو ہے وہ شہباز شریف کی طرح جو ہے وہ بوٹ پالش کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے ان کی منتخب حکومت کو گرایا, مارشل لاء لگایا, 10 سال اس ملک کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی, ان کے حوالے سے یہ اس قسم کے سینٹیمنٹس دینے کی کیا ضرورت ہے. اور پرویز مشرف کے جس نے آئین کی پامالی کی, جس نے سب کچھ قانون کو توڑا, اس کے حوالے سے اس قسم کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں اس کے اوپر اپنی رائے ویسے پہلے کچھ حد تک تو دے چکا ہوں, میں دوبارہ اس معاملے میں کلیئرٹی دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف نے جو بھی کیا, جس طرح بھی کیا, قانون توڑا, آئین توڑا, عدالتوں کے اندر معاملہ پہنچا, جو کچھ بھی ہے, اینڈ آف دا ڈے میں یہ سمجھتا ہوں اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی حکمران ہو, آرمی چیف ہو, ایک عام پاکستانی ہو, پاکستان اس کی سرزمین ہے. پاکستان واپس آنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان اسے ہر صورت واپس آنا چاہیے. یہاں آ کے قانون کا وہ سامنا کرے, قانون اپنا رستہ اختیار کرے. لیکن کئی لوگوں کے میں نے کامنٹس یہ بھی پڑھے کہ جی انہیں پاکستان واپس نہیں آنا چاہیے. بھئی کیوں نہیں آنا چاہیے پاکستان واپس؟ میرا اس سے معذرت کے ساتھ اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہر وہ شخص چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ پرویز مشرف ہو, یہ اس کی سرزمین ہے, یہ اس کا گھر ہے. یہ کسی ایک شخص کا یا کسی ایک ادارے کا یا ایک سیاسی جماعت کا گھر نہیں ہے. یہ ہم سب پاکستانیوں کا گھر ہے. کسی نے آئین توڑا ہے, قانون توڑا ہے, کچھ بھی ہے, یہ اسے اپنے گھر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پرویز مشرف صاحب کو واپس آنا چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی آئینی طور پہ, قانونی طور پہ ان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ ہے اس کے حوالے سے پوری اپنی کارروائی ہونی چاہیے. بٹ میرا خیال میں انہیں ہر صورت پاکستان واپس آنا چاہیے. نواز شریف صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے, میرا خیال میں ایک اچھا جسچر انہوں نے دیا ہے. ایون مطلب یہ بھی کہنا کہ جی میری کوئی ذاتی ان سے ایشو نہیں تھا, تو یہ ان کی رائے ہے. ایک پارٹی کے وہ سربراہ ہیں, یہ ان کی رائے ہے, اور اگر وہ یہ رائے دے رہے ہیں تو میرا خیال میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. مجھے ان کی یہ رائے, میں اس کو پسند کروں گا جو انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جناب ڈالر کے حوالے سے. انٹر بینک کے اندر ڈالر آج 206 روپے کا ہو گیا. اب 206 کا مطلب ہے کہ اوپن مارکیٹ میں اس وقت ڈالر آپ کو 208 روپے 209 روپے میں اویلیبل ہے, بلکہ کچھ جگہوں پہ تو اس پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. تو 206 کے ڈالر کا مطلب اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کی امپورٹس کرنا کتنا مہنگا ہوگا. تیل خریدنا آپ کا اور مہنگا ہوتا جا رہا ہے. آپ پہلے ہی 60 روپے کی ایک جمپ لگا چکے ہیں.
آپ کے وزیر خزانہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ کو 20 25 30 روپے اور بھی بڑھانے پڑیں گے. یہ تو 15 تاریخ جو آ رہی ہے, مطلب یہ اس حوالے سے آج یہ 15 تاریخ ہے, تو ہو سکتا ہے ایک چہمگوئیاں یہ بھی چل رہی ہیں کہ کہیں آج رات کو یہ اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے. لیکن یہ پلیز خدا کے لیے میں ڈسکلیمر ساتھ ڈالنا چاہوں گا کہ میری یہ بات سن کے خدا کے لیے پٹرول پمپوں کی طرف نہ بھاگ جائیے گا کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پٹرول کا ریٹ بڑھنے لگا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریومرز چل رہی ہیں کہ پٹرول کا ریٹ بڑھ سکتا ہے. کب بڑھے گا مجھے نہیں پتا اس بارے میں, تو پلیز اس ایک چیز یہ چیز. لیکن یہ جو $206 کا گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے جو قرضے ہیں وہ بھی مزید بڑھ گئے, ٹھیک ہے, آپ کی امپورٹ بل بھی مزید بڑھ گیا. اور یہ جو باتیں ہو رہی تھی جی کہ بجٹ آ جائے گا, بجٹ کے بعد جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ, اب یہ جب تک آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہوتے تب تک یہی فلکچویشنز جو ہیں یہ چلتی جائیں گی. فی الحال فلکچویشن تو نہیں اس کو کہا جا سکتا, اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے ڈالر جو بھی جا رہا ہے. اور بڑے سویر قسم کے سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اب مفتاح اسماعیل صاحب کی پرفارمنس کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ڈالر ان سے کنٹرول آخر کیوں نہیں ہو پا رہا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور کیس جو ہے وہ جناب منی لانڈرنگ کے حوالے سے, منس الائی کے حوالے سے تو یہ خبر آ گئی تھی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی. آج یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان کے والد صاحب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی, ان کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کرنے کا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. اب امپورٹنٹ بات ایک تو یہ ہے کہ ان کی ٹائمنگ, میں نے اس دن منس الائی کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ٹائمنگ از ویری کروشل, کہ کاف لیگ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں چونکہ موجودہ حکومت کو کافی پرابلمز اس کے لیے کریٹ کر رہی ہے, اور پرویز الائی صاحب کے ہوتے ہوئے 2 دن جو ہے وہ بجٹ بھی پیش نہیں کیا گیا, تو یہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے. البتہ اس سلسلے میں آپ کو یہ اپڈیٹ بھی دے دوں کہ منس الائی نے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس انکوائری کو رکوانے کے لیے جو ہے وہ عدالت کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں. جہاں تک انکوائری کا تعلق ہے تو ایک خبر اس سلسلے میں ایک اور ہے, اور وہ ہے ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں. ڈاکٹر شہباز گل کی جو اہلیہ ہیں جن کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ ان کو جو گرانٹ دی گئی تھی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ کے لیے, وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ہے باقاعدہ طور پر اب اس سلسلے میں انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ خبر آج آئی ہے کہ اب ان کی اہلیہ کے خلاف جو ہے وہ یہ انکوائری کی جائے گی. ان ساری چیزوں کو اگر آپ اس کا ہولسٹک ایک ویو دیکھیں, یہ پرویز الائی, منس الائی, شہباز گل صاحب کی اہلیہ, بلکہ اس میں ایک اور خبر بھی شامل کر لیں, وہ بھی میں پہلے ڈال دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام رہنما جن کی ایکچولی پی ٹی وی حملہ کیس میں بریت ہوئی تھی, ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ اب یہ آ رہا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ان کی بریت کے فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کیا جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو پی ٹی وی کا معاملہ تھا, اس حملہ کیس میں جو ان کی بریت ہوئی تھی, یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہی حکومت کے دوران ہوا تھا. ان کی اپنی حکومت کے دوران ہی ان کو بریت مل گئی تھی. تو پروسیکیوٹر بھی جو تھے وہ اپنے لگائے ہوئے تھے, اپنے وکیل تو تھے ہی, تو اسی دوران جو ہے ان کی بریت ہوئی تھی. تو اس کو ایکچولی کمپیئر کیا جاتا ہے اس سارے معاملے کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا عدالت کے اندر بلا لیا گیا تھا کہ جی سپریم کورٹ نے بلایا تھا کہ جی یہ جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہو رہی ہیں شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی, یہ تحقیقات جو ہیں یہ صحیح ہونی چاہیے, اور یہ چونکہ اب حکومت آ گئی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ امپریشن آئے کہ جناب ان کی تحقیقات کے اوپر کوئی اثر اندازی ہو رہا ہے. پی ٹی وی حملہ کیس ایکچولی ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ جو ہیں ان کی بریت ہو گئی تھی, جبکہ سب جانتے ہیں, سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ 2014 کے دھرنے کے دوران یہ جو بریت ہوئی تھی, یہ اس کے یہ جو حملہ ہوا تھا پی ٹی وی کے اوپر, اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی, اس میں ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت پاکستان عوامی تحریک بھی شامل تھی, بلکہ ایک فون کال بھی سامنے آئی تھی جس میں عمران خان اور عارف الوی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ہاں جی بہت اچھا ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. سو اب میں اس کو ذرا ہولسٹک ویو اگر آپ اس کا اٹھا کے دیکھیں کہ یہ پی ٹی وی حملہ کیس, منس الائی اور پرویز الائی کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکٹر شہباز گل کی جو وائف کے خلاف تحقیقات کا معاملہ ہے, بیسکلی یہ حکومت وہی کام کر رہی ہے جو پچھلی حکومت نے کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ذرا اپوزیشن کا پیچ کسا جائے, ان کو ذرا پرابلمس کے اندر کریٹ کیا جائے. وہ لوگ بھی سیاسی بنیادوں کے اوپر کافی حد تک یہ چیزیں کر رہے تھے, یہ بھی سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ڈالر 206 کے اوپر پہنچا ہوا ہے, مہنگائی آپ کی اس وقت 15 سے 20% بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکی بھی ہے, لیکن ہماری حکومت کا دھیان جو ہے وہ ان کاموں کی طرف زیادہ ہے کہ جناب ان لوگوں کے پیچ جو ہیں وہ کسے جائیں. میں پچھلی حکومت کو بھی یہی کہتا تھا, 3.5 پونے 4 سال آپ نے اس بات کے اوپر ضائع کر دیا کہ جناب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اٹھا کے ہم نے جیلوں میں بند کرنا ہے, اور آپ کام ان سے ہو نہیں سکا. اب ماشاءاللہ یہ حکومت بھی جو ہے وہ اسی کام کے اوپر اب چل پڑی ہے. میں یہ نہیں کہتا, میں قطعی طور پہ یہ بات نہیں کہتا کہ جناب ایسا کوئی نہیں ہوا ہوگا, لیکن فار گاڈ سیک اپنی انرجیز کو اس جگہ پہ لگانے کے بجائے ہماری عوام کو, آپ یہ بیسکلی آپس کے پھڈے ہیں آپ کے,
یہ آپس کی لڑائیاں ہیں, یہ آپس کی سیاست ہے. عوام کو اس وقت اور زیادہ امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنے کے لیے ضرورت ہے, ان کی جو پریشانیاں اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیاسی معاملات جو ہیں یہ تو خیر چلتے رہیں گے. اب پرویز الہی صاحب کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک اور خبر ایک اور لے لیں جناب. وہ یہ ہے کہ کل پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ امریکی کونسلر جنرل سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب یہ اس کی یہ تصویر بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اب بندہ پوچھے کہ جناب عمران خان صاحب کو اس سے اعتراض ہے. عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے تھے نا کہ جناب وہ ہمارے ایم این ایز اور ہمارے ایم پی ایز جو ہیں وہ جا کے امریکی ایمبیسی کے امریکی امبیسڈر سے مل رہے تھے اور دیکھیں جی ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں. اب پرویز الہی کے بارے میں بھی کہے. اور مطلب اس وقت کیا صورتحال ہے, اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی وجہ سے پنجاب کا بجٹ نہیں پیش ہو سکا. تو کہیں اس کے پیچھے بھی تو امریکی سازش نہیں ہے؟ ذرا سوچیں نا, ذرا سوچیں اس کے بارے میں. ایک جگہ پہ پرویز الہی جا, اب اگر میں ایک منٹ کے لیے منصور علی خان کے بجائے عمران خان بن جاؤں, میں منصور, ویسے تو میں کبھی بھی نہیں بن سکتا, میں کوشش بھی کر لوں تو میں نہیں بن سکتا, لیکن اگر میں بن جاؤں تو میں کتنی زبردست ایک سازشی تھیوری میں یہ کریٹ کر سکتا ہوں کہ لاہور کے اندر پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے امریکی کونسلر جنرل سے اور پرویز الہی پنجاب کا بجٹ نہیں پیش ہونے دے رہا. اس کے پیچھے بھی امریکی سازش ہے. مطلب یہ تھیوری اس طرح بنتی ہے. تو خدا کے لیے میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ بھائی یہ امریکی امبیسڈرز کے ساتھ ملاقاتیں ہونا ایک عام بات ہے. چلیں ایک اور ایگزامپل دیں, میں آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. کل لاہور کے اندر ایک فنکشن ہوا ہے, اس کے اندر بیسکلی ملکہ برطانیہ کی جو سالگرہ ہے اس سلسلے میں فنکشنز ہو رہے ہیں. یہ فنکشنز کراچی میں بھی ہو چکے ہیں, اسلام آباد میں بھی ہو چکے ہیں, کل رات کو یہ لاہور میں ہوا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس کے اندر بھی شامل تھے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اور بھی مطلب میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے, مبشر لقمان صاحب بھی گئے ہوئے تھے, اور بھی لوگ, چودھری سرور صاحب جو سابق گورنر ہے وہ بھی گئے ہوئے تھے, اور بھی کئی لوگ گئے ہوئے تھے. اس میں فردوس عاشق امان بھی گئی ہوئی تھی. تو بھائی یہ ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے, اس کو بیٹھ کے سازشی تھیوری بنا دینا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں اس کو بیٹھ کے پنجاب کے بجٹ کے ساتھ اٹیچ کر دوں کہ لے جی پنجاب کا بجٹ اس وجہ تو نہیں آ رہا ہے, کیونکہ پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے امریکی کونسلر جنرل کے ساتھ. اچھا, جہاں پہ یہ امریکی سازشوں کی بات ہو رہی ہے, جناب اسد عمر صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا مہر بخاری صاحبہ کو, اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جی یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل انٹرویو دیا ہے کامران شاہد صاحب کو, ہم نے اپنا پچھلا ویلاگ اس کے اوپر کیا بھی تھا, جس میں انہوں نے بتایا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو سروسز, یہ بیسکلی شیخ رشید صاحب نے شرلی چھوڑی تھی جو ان کی عادت ہے, کہ جی وہ جو چیفز بیٹھے ہوئے تھے نا, نیول چیف, آرمی چیف اور ایئر فورس کے چیف, وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے کہ جناب یہ سازش نہیں ہے. ان کے خیال میں یہ مداخلت ہی تھی اور یہ سازش نہیں تھی, تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ سازش ہوئی ہے. لیکن وہ جو بعد میں پریس ریلیز آئی ہے وہ اس کے مطابق نہیں جناب یہ مداخلت ہوئی تھی. تو اسد عمر صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا کہ جی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی, میں خود بھی اس میٹنگ میں تھا. سو بیسکلی اسد عمر صاحب تو چلیں گواہ تھے, شیخ رشید صاحب تو شاید گواہ بھی نہیں تھے, اسد عمر صاحب ایک گواہ تھے, یعنی وہ خود بھی اس میٹنگ میں تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ہم لوگ ٹیبل کے اس سائڈ پہ تھے, ٹیبل کے اس سائڈ پہ مراد یعنی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزراء اور یہ سب لوگ اس کے اندر شامل تھے, اور ٹیبل کی دوسری طرف جو چیفز بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کی رائے بے شک مختلف ہو, ان کی رائے بے شک ہم سے مختلف ہو, لیکن ہماری رائے مختلف تھی. ہماری رائے کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کی رائے کے مطابق وہ شخص جو کروڑوں ووٹ لے کر آیا ہوا ہے, یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے ان کے, وہ شخص جو کروڑوں ووٹ لے کر آیا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی امریکی سازش ہوئی تھی. اب ضروری نہیں ہے, ساتھ ساتھ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فوج کا ادارہ ہی جو ہے وہ اس ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی رائے جو ہے وہ حتمی رائے ہو. ہم بھی منتخب اراکین ہیں, ہماری بھی رائے ہوتی ہے. میں صدقے جاواں اسد عمر صاحب, یہ کمال اگر آپ نے آج سے 3-4 سال پہلے بھی اگر سوچ لیا ہوتا, جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور وہ بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور جب اکانومی کے اوپر کامنٹری ہو رہی تھی اور آئی ایس پی آر کی جانب سے اس وقت اکانومی کے حوالے سے بھی رائے دی جاتی تھی کہ جناب اکانومی جو ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہی, تو کاش اس وقت آپ کو بھی اس بات کا احساس ہوتا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اکانومی کا جو کانسیپٹ, اکانومی کا جو بھی معاملہ ہے وہ منتخب حکومت کو ہینڈل کرنے کا ہے, اس ادارے کو ڈیفنس کے اوپر جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, سیکیورٹی میٹرز کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن اس وقت بھی جو ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ کامنٹ آیا تھا تو اس وقت آپ لوگ ہی جو ہے وہ اس وقت کہتے تھے کہ دیکھا فوج کے ادارے نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب اکانومی کے اوپر جو ہے وہ شدید تحفظات ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وقت پھر آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں فوج ہی سیکیورٹی کی ضامن ہوتی ہے, فوج اگر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ملک کی اگر اکانومی نہیں چلے گی تو بیڑا غرق ہو جائے گا, تو اس لیے اس کامنٹ کو ویٹیج دینی چاہیے. اس وقت آپ ہمیں بیٹھ کے سمجھاتے تھے کہ جناب یہ کتنا امپورٹنٹ کامنٹ ہے. ٹھیک ہے,
لیکن آج جب اور اب جو سبجیکٹ ہے وہ ایکچولی ہے ہی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. اس مرتبہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اس سے زیادہ ویٹیج اور کسی کو نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ فوج کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ جناب کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس کو بیٹھ کے سازش کی تھیوری بنانا چاہ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, پہلی سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, دوسری سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. چلیں ایک منٹ کے لیے شہباز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ کو تو اٹھا کے ذرا سائڈ پہ کر دیجئے, پہلے والے کے اوپر آ جائیں. جب اس وقت وہ پریس ریلیز آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ سمجھا ہے کہ یہ مداخلت ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس سلسلے میں ڈیمارش بھی جو ہے وہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد امریکی ایمبیسی کو ڈیمارش بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا. تب آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جناب یہ پوری کی پوری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ سازش ہوئی ہے, جبکہ آج آپ یہ بات جا کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی رائے مختلف تھی, اس وقت وہ رائے ڈیفرنٹ تھی. لیکن چونکہ ظاہری بات ہے آپ آل اینڈ آل تھے اور سارا کچھ آپ کے انڈر ہو رہا تھا, تو اس لیے آپ نے تب یہ کہا کہ نہیں, یہ سب کے سب یہ اسی بات پہ متفق ہیں کہ سازش ہوئی ہے. ادارے نے اس وقت جواب کوئی نہیں دیا تھا, ISPR نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی, کوئی پریس ریلیز نہیں کی تھی, لیکن اس وقت چونکہ وہ سب کچھ آپ کو سوٹ کرتا تھا تو آپ نے پورے کے پورے اداروں کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ جی وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. آج جا کے آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ان کی رائے مختلف تھی, آج جا کے اس بات کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو آج جا کے آپ کو جو ہے وہ ایک پارلیمنٹیرین کا, ایک منتخب نمائندے کی اہمیت کا بھی اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ہاں یار جو لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کر آتا ہے اس کی رائے کی اہمیت ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. لیکن لاکھوں لوگوں کی رائے کی اہمیت صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کے MNAs بھی جو ہیں وہ لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کے ہی آتے تھے. لیکن یہ آپ کے پرائم منسٹر تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب, جو کہتے تھے کہ جو میری پارٹی کے اندر ہے وہ صادق اور امین ہے, لیکن جو دوسری پارٹی کے اندر ہے چاہے اس نے لاکھوں ووٹ لیے ہوں, آپ کے مجموعی طور پر پوری اسمبلی کے لوگوں کے جو ووٹ اگر آپ شامل کر لیں تو وہ آپ کی پارٹی سے زیادہ تھے, لیکن آپ یہ سمجھتے تھے کہ وہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, وہ جتنے بھی ہیں چاہے ان کو لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیے, کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے, لیکن وہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں. شکر ہے کہ ووٹ کی عزت آج اسد عمر صاحب کو بھی ہو گئی. ووٹ کی عزت کی جو بات ہوتی تھی نا, وہ مسلم لیگ نون تو ویسے بھول گئی ہے, ووٹ کی عزت جو مسلم لیگ نون نے سٹارٹ کی تھی وہ تو بھول گئی ہے, آج آپ کو احساس ہو گیا. تو مجھے بار بار وہ اعتزاز احسن صاحب کی وہ 2014 کی سپیچ یاد آتی ہے جس میں انہوں نے واقعہ سنایا تھا, وے تھانے دارا تیری مہربانی تو اینو ماں تے یاد دلاتی. تو ویسے ہی میں ایک آپ کے سامنے ایک وہ یاد آ گیا, یہ جملہ اعتزاز احسن صاحب کا یاد آ گیا, تو میں نے سوچا یہاں پہ ضرور فٹ ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہے. کل رات کو تفصیل سے اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی. مسلم لیگ نون نے جناب فیصلہ کیا, انہوں نے گورنر پنجاب سے جو ہے وہ کوگی مروائی, اور انہوں نے کہا جناب ہم پنجاب اسمبلی کا اپنا اجلاس کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے اس کے باوجود جو انہوں نے جو کل چلنے والا اجلاس تھا اس کو برخاست کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کل ایک نیا اجلاس ہوگا اور وہ ایوان اقبال میں ہوگا یا کسی ہوٹل کے اندر ہوگا. اور پرویز الہی صاحب نے اس کے باوجود پنجاب اسمبلی کا اپنا اجلاس بھی جو ہے بلا لیا. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا بیوقوف ہے جس نے مسلم لیگ نون کو ایکچولی یہ ایڈوائس کی ہے کہ جی آپ اپنا اجلاس منعقد کر لیں, صرف اس لیے کیونکہ پرویز الہی آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر. آپ کو چاہے کچھ بھی ہو جائے, جو بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے, بھائی آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنا سکتے, آپ اپنی پنجاب اسمبلی نہیں بنا سکتے. آپ کو اندازہ ہے یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے, یہ کل کو کتنی انارکی پھیل سکتی ہے اس بات سے کہ جی ہمیں پسند نہیں آیا جی جو کچھ ہو رہا ہے, ہم اپنا اجلاس بلائیں گے جی. تو اس کا مطلب کل کو پاکستان تحریک انصاف یہ کہے جی قومی اسمبلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے, قومی اسمبلی کا اجلاس بنی گالا کے اندر ہوگا. اور عمران خان صاحب تو ویسے ہی ان کا دل کرتا ہے لوگوں کو ویسی وزیر اعظم کہتے رہے, تو بھائی جان وہ تو بن جائیں گے اپنی طرف سے کہ بھائی میں نے وزیر اعظم کو عشتوں, تو اس ملک میں کیا 2 وزیر اعظم گھومنا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح پنجاب اسمبلی ایک ہی ہے, پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ ایک ہی ہے, پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ایک ہی ہوگا. یہ بہت ہی کوئی بیوقوف تھا جس نے یہ تجویز دی ہے مسلم لیگ نون کو کہ جناب اپنا الگ اجلاس آپ بلا لیں. آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ اس اسمبلی کے ہال کے اندر ہی کریں گے. آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی ایک بیوقوفی کی تھی, وہ حمزہ شہباز کو بیٹھ کے ہوٹل کا جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا تھا, ٹھیک ہے, اور آپ کو بھی پتا تھا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس ساری ایکسرسائز کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کے بعد الٹیمیٹلی جا کے آپ کو ایک پراپر پروسیس کے تھرو ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے, اس کے پروسیس کے تھرو ہی وزیر اعلیٰ کا حلف ہوا, قانونی آپ کو جنگ لڑنی پڑی.
تو پنجاب کا بجٹ بھی اگر پیش ہونا چاہیے تو پیش ہوگا صرف اور صرف پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر ہی. دیٹس اٹ. اب میں اس سلسلے میں بلکہ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دے دوں کہ آج کی اپڈیٹ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے بیک ڈور رابطے بھی جو ہے شروع ہوا. اچھا دوسری سر اس میں بلکہ میں یہ بھی بات بتا دوں کہ کل رات کو پرویز الہی صاحب بھی اس کے بعد رات کو آئے اور انہوں نے آگے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پنجاب کا اپنے بجٹ آپ نے پیش کرنا تو بے شک کر دیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم نے وہ جو چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی وہ جو بات تھی, وہ جو ڈیمانڈ کی تھی, ہم نے اس سے بھی واپس لے لیا ہے. یہ بھی پرویز الہی صاحب نے آخر میں جا کے پتہ پھینکا ہے. یہ 2 دن اجلاس اگر ڈیلے ہوا ہے نا تو یہ پرویز الہی صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. یہ انہوں نے بیڑا غرق کیا اس ہاؤس کا. تو برائے مہربانی دونوں سائڈوں کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگ یہ جو اسمبلی کے اندر 300-400 لوگ جو ہے نا, یہ بیٹھ کے 12 کروڑ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں. خدا کے لیے اس بات کا احساس کریں. یہ صوبہ 3.5 سال سے جس مصیبت میں پھنسا رہا ہے, اب اس کو ختم کریں. اب اس چیز کو 12 کروڑ لوگوں کے لیے بجٹ پیش ہونا ہے آپ نے, اور مہنگائی کا بیڑا غرق ہوا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب کا بجٹ پیش کس طرح ہونا ہے. دونوں سائڈیں اپنی اپنی بیوقوفیاں کر رہی ہیں. خدا کے لیے ان بیوقوفیوں سے اپنی جان چھڑائیں اور پنجاب کا بجٹ پیش کریں تاکہ یہ پروونس آگے چل سکے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.